जी अज़ीज़ व मसीह में आपकी सलामती हो। मैं आपका खादम पास्टर दिलशाद मसीह अख्तर आपके दरमियान में एक नए उन्वान के साथ, एक नए जवाब के साथ मौजूद हूँ। कभी आपके ज़हन में ये बात आई हो या आपसे कभी किसी ने ये सवाल किया हो या कभी आपने ही खुद अपने अंदर ये अपने आप को झंझोरा हो या आपने आपसे सवाल किया हो। कभी-कभी हम अपने आप से भी पूछते हैं। तो कभी आपने अपने आप से ये बात पूछी हो या आपके ज़हन में भी बात आई हो कि जैसे हमारे इर्द-गिर्द बसने वाले दूसरे मज़ाहिब कहते हैं कि हमारी जो किताबें हैं या हमारी जो कुतुब हैं, हमारी जो मज़हबी किताबें हैं, उनकी एक ज़ुबान है। तो बाइबल मुक़द्दस की कौन-सी ज़ुबान है? कभी आपने अपने आप से पूछा हो? आपने कभी किसी से सवाल किया हो या आपसे कभी किसी ने पूछा हो कि बाइबल मुक़द्दस की कौन-सी ज़ुबान है? अज़ीज़ो अक्सर बेशतर ये सवाल हमसे भी पूछा जाता है। खिदमत में लोग हमसे भी ये सवाल कहते हैं कि पास्टर साहब, बाइबल मुक़द्दस की कौन-सी ज़ुबान है? आएँ आज हम खुदावंद के कलाम में से तवारीख के वसीला से, तवारीख की सबूतों के वसीला से जानेंगे कि बाइबल मुक़द्दस की कौन-सी ज़ुबान है। और मैं खुदावंद का खादम होते हुए आपको इन बातों का रेफ़रेंस, इन बातों का हवाला बाइबल मुक़द्दस में से भी दूँगा। अज़ीज़ो बाइबल मुक़द्दस खुदावंद का ला तब्दील और उत्तम और यकसा रहने वाला कलाम है। और ईमानदार का जो भी मसीही हलकों में है, वो उसके ईमान का दावा ये है कि खुदावंद ने अपने कलाम को एज़ इट इज़ रखा हुआ है और रखेगा, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदावंद का कलाम अब तक यकसा है। बाइबल मुक़द्दस 3 ज़ुबानों में रकम की गई। बाइबल मुक़द्दस इब्रानी, अरामी और यूनानी ज़ुबानों में रकम की गई। बाइबल मुक़द्दस का ज़्यादातर हिस्सा अब्रानी ज़ुबान में है और अहद अतीक का ज़्यादातर हिस्सा अब्रानी ज़ुबान में है। अज़ीज़ो, अब्रानी ज़ुबान को सामी ज़ुबान भी कहा जाता है, क्योंकि ये नूह के बेटे सिम की मुनासबत से इसको सामी ज़ुबान कहा जाता है, क्योंकि इसकी मुमासलत या इसका जो वक्त है वो हमें अरामी के ही वक्त में हमें इसका भी जिक्र मिलता है। ये दोनों ज़ुबानें शाम, लबनान और इसराइल में बोली जाती थी। अब्रानी ज़ुबान को कनानी ज़ुबान और यहूदियों की ज़ुबान भी कहा गया है। अगर हम इसके लिए हवाला देखें कि अब्रानी को कनानी ज़ुबान कहा गया, यशायाह नबी का सहीफ़ा 9वां बाब और उसकी 18वीं आयत में हमें इसका ज़िक्र मिलता है। और इसी तरह इसको यहूदियों की ज़ुबान भी कहा गया, जिसका ज़िक्र हमें सलातीन 18वां बाब और उसकी 26 आयत और इसी तरह 28वीं आयत और इसी तरह नहमिया नबी का सहीफ़ा उसका 13वां बाब और उसकी 24वीं आयत में भी हमें इसका ज़िक्र मिलता है। और नया अहदनामा भी इस ज़ुबान की तस्दीक करता है, इसका शाहिद ठहरता है और नए अहदनामा में इस ज़ुबान को अब्रानी कहा गया है। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 2री आयत, इसी तरह 19वां बाब और उसकी 13वीं आयत और मुक़द्दसीन के अमाल, रसूलों के अमाल उसका 21वां बाब और 40वीं आयत में इस ज़ुबान को अब्रानी ज़ुबान कहा गया है। अज़ीज़ो, अब्रानी ज़ुबान बड़ी खूबसूरत ज़ुबान है। इसके 22 हरूफ हैं, 22 अल्फ़ाबेट्स हैं। कभी-कभी शीन और सीन को अलग करने के लिए 23 अल्फ़ाबेट्स भी कहा जाता है, लेकिन इसके 22 हरूफ हैं और सब कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी कि हरूफ़े सही हैं। और ये दाएं से बाएं लिखी जाने वाली खूबसूरत ज़ुबान है। उर्दू की तरह है, उर्दू से ममासलत रखती है और उर्दू के अल्फाज ही अगर आप उनके अल्फ़ाबेट्स को जानें तो उन्हीं किसी आवाज़ें हैं। इसमें पहले कोई वावल नहीं थे। इस ज़ुबान को लिखने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, जानने के लिए इसमें वावल्स नहीं होते थे। मगर बाद में इसको समझने के लिए जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और जैसे जैसे देखा गया कि इसको जानने वाले, इसको समझने वाले, इसकी लिखने वाले, इसके मुसन्नफ़ीन
اس کی تصنیف کرنے والے ختم ہو رہے ہیں، یا یہ وقت کے ساتھ ساتھ تاریخی زبان بن رہی ہے، تو اس میں واولز کا جو ہے استعمال کرنا شروع کر دیا گیا۔ اسی طرح ہمیں دوسری زبان جو ہے وہ ارامی زبان ملتی ہے۔ میں نے جیسے پہلے بتا دیا، عبرانی زبان عہد عتیق، بائبل مقدس کا عہد عتیق سارا عبرانی زبان میں لکھا گیا تقریباً۔ ارامی زبان یہ عبرانی زبان کی بہن ہی ہے، ان دونوں کا ایک ہی اصل ہے، اور یہ بھی بین الاقوامی زبان رہی ہے۔ اسوری سلطنت میں اسور کے مختلف جو اسور کی حکومت کا مختلف حصے تھے، ادھر اس زبان کو رائج کیا گیا اور بولی اور سمجھی جاتی تھی، خط و کتابت میں اس کا استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ یہ انٹرنیشنل زبان تھی۔ جس طرح آج ہمیں انگلش انٹرنیشنل زبان ملتی ہے، اسی طرح ارامی زبان بھی انٹرنیشنل زبان تھی، کیونکہ اسور پوری دنیا پہ حکومت کر رہا تھا۔ اسوری لوگ پوری دنیا پہ غالب تھے، ان کا اختیار تھا، اس لیے انٹرنیشنل زبان تھی۔ جب ہمیں بابلی اسیری کا بھی ذکر ملتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بابل کی اسیری میں بھی یہودیوں کی اکثریت اس زبان کو سمجھتی اور آپس میں بات چیت کرنے اور خط و کتابت کرنے کے لیے ارامی زبان استعمال کرتی۔ اسی طرح پھر ہمیں پتہ چلتا ہے فارس کی سلطنت میں، ایران کی سلطنت میں، جب ایران کا دور حکومت آتا ہے، اس کا اختیار آتا ہے، تو اس دور حکومت کے مغربی جو حصے ہیں، ان پہ بھی ارامی زبان جو ہے اس کی اکثریت کو جاننے والے وہاں پہ رہتے تھے، اور یوں کہا جائے کہ مغربی سارا حصہ جو ہے وہ ارامی زبان سے وابستہ تھا اور جڑا ہوا تھا۔ عزیزوں نے عہد نامہ میں ہم کو بائبل مقدس میں کئی جگہوں پہ ارامی زبان کے الفاظ کی یونانی میں جو رقم ہے وہ ہمیں ان کا ملتا ہے، ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے ارامی زبان کا۔ جیسے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ لکھا ہوا ہے تلیتا کوم، اسی طرح افتح، اسی طرح الوہی الوہی لما شبقتنی، اسی طرح راکا، اسی طرح مارانا تھا، اسی طرح ابھاکا، یہ سارے الفاظ ارامی زبان کے ہیں جو کہ بائبل مقدس میں آج بھی رقم ہیں، اور یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یونانی ارامی زبان سے بالکل اور طرح بطرح واقف تھے۔ عزیزوں، بائبل مقدس کے پرانے عہد نامہ میں ایک بتھیرا حصہ بھی ارامی زبان میں لکھا گیا، جس میں عزرا کا صحیفہ، اس کا 4 باب اور اس کی 8ویں آیت سے لے کے 6 باب کی 18ویں آیت تک، یہ سارا جو حصہ ہے 4 باب کی 8ویں آیت سے لے کے 6 باب کی 18ویں آیت تک، یہ سارا حصہ ارامی زبان میں لکھا گیا۔ اسی طرح عزرا ہی کا صحیفہ 7واں باب 12ویں آیت سے لے کے 26ویں آیت تک بھی یہ سارا حصہ ارامی زبان میں لکھا گیا۔ اسی طرح مقدس یرمیہ کا صحیفہ، اس کا 10واں باب اور اس کی 11ویں آیت بھی جو ہے ارامی زبان میں لکھی گئی۔ اسی طرح مقدس دانیل نبی کا صحیفہ، اس کا 2 باب 46ویں آیت سے لے کے 7واں باب 28ویں آیت تک، یہ سارا ارامی زبان میں لکھا گیا، کیونکہ اس وقت مقدس عزرا، مقدس دانیل اور قوم جو ہے وہ غلامی کی حالت میں ہیں، اور جس طرح سے میں نے پہلے بتایا ہے کہ ان ادوار میں یا ان وقتوں میں ارامی زبان انٹرنیشنل زبان تھی، تو یہ لوگ بخوبی اور بڑے اچھے اور احسن طریقہ سے ارامی زبان کو سمجھتے، جانتے اور آپس میں بات چیت کرنے کے لیے بھی، بلکہ اپنے معاشرے میں رہنے کے لیے بھی ارامی زبان کو استعمال کرتے۔ عزیزو، تیسری زبان ہمارے پاس یونانی زبان ہے۔ یونانی زبان جس طرح سے عبرانی اردو کی بہن ہے، اسی طرح سے بولی جاتی ہے۔ اس کے جو الفابیٹس ہیں وہ اردو کے الفابیٹ سے مماثلت رکھتے ہیں، الف بیت گیمل دالت، ٹھیک ہے، اور جب آپ ان کو لکھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے الف الف ہے، بیت بے ہے، گیمل جیم کی آواز دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں بائبل مقدس کے ساتھ خوبصورتی کو بیان کرتی ہیں کہ ہم جو مشرق میں رہتے ہیں،
ہمیں یہ زبانیں سمجھنے میں سیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے. اسی طرح یونانی زبان جو ہے اس کے 24 الفاظ ہیں, اس کے الفابیٹس جو ہیں 24 ہیں. اور عزیزو یہ بہت قدیم زبان ہے. یہ 300 قبل از مسیح سے تقریباً 320 بعد از مسیح تک یہ زبان بولی سمجھی, اور دنیا پہ انٹرنیشنل طور پہ یہ زبان جانی پہچانی بولی سمجھی. اور اسی کے وسیلہ سے, جس طرح سے میں نے پہلے بتایا ہے, اسی کے وسیلہ سے خط و کتابت کی جاتی, کیونکہ یونانی اس زمانہ میں اپنے وقت کے حاکم تھے. وہ پوری دنیا پہ انہوں نے حکومت کی. اسکندر اعظم نے پوری دنیا کو فتح کیا, اور اسکندر اعظم کے ساتھ ساتھ حکمت یونانیوں سے نکلی, کیمسٹری یونانیوں سے نکلی, اور حکمت سے ریلیٹڈ جتنی بھی کتب تھیں زیادہ تر کا تعلق یونانیوں سے ہے. اسی لیے یونانی اپنی حکمت میں مشہور ہیں. عزیزو یہ زبان دنیا میں زبانیں عام تھی, لیکن جب روم نے پوری دنیا کو فتح کیا, جب روم کا دور آیا اور روم کا بادشاہ اگسٹس جب آیا, تو تواریخ یہ باتیں بتاتی ہیں کہ جو مقدس اگسطس تھا, یہ جو بادشاہ تھا, یہ جو حضرت جناب اگسطس صاحب تھے. عزیزو حضرت کا مطلب نبی نہیں ہوتا, حضرت کا مطلب آدمی ہوتا ہے. تو یہ جو جناب یا حضرت اگسطس صاحب تھے, ان کی جو مہر تھی, کیونکہ آپ کو پتا ہے ان کی انگوٹھیوں پہ مہر ہوتی تھی, اور یہ انگوٹھی کی مہر ہی اپنی خط و کتابت میں اپنے قوانین پہ یا اپنی جو بھی انہوں نے قانون بنائے جاتے, ضابطے بنائے جاتے, ان پہ اپنی مہر کرتے تھے. تو ان کی انگوٹھی کی جو مہر تھی وہ بھی یونانی زبان میں تھی. تھا یہ رومی بادشاہ, لیکن اس کی جو مہر تھی وہ یونانی میں تھی. عزیزو بائبل مقدس بڑی ہی خوبصورت 3 زبانوں میں لکھی گئی ہے, عبرانی, ارامی اور یونانی. لیکن بائبل مقدس کے خدا کا شکر بجا لاتے ہیں جس نے تقریباً اس وقت دنیا میں 1700 سے لے کے 2000 بڑی زبانوں میں, جس میں ہمیں بائبل مقدس کی ٹرانسلیشنز, اس کے تراجم کا ذکر ملتا ہے. اور بائبل مقدس دنیا کے کونے کونے میں سمجھی, جانی, پڑھی, اور اس پہ عمل کرنے والے دنیا کے کونے کونے میں مشہور اور جانے پہچانے جاتے ہیں. عزیزو بائبل مقدس خوبصورت زبانوں سے لکھی گئی ہے جو آج بھی دنیا میں موجود ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ عبرانی اپنی اصل حالت میں موجود نہیں. آج ہم خدا کا شکر بجاتے ہیں کہ پاکستان میں, ملک پاکستان میں, بلکہ دنیا میں بتھیرے لوگ رجحان کر رہے ہیں کہ ہم بائبل مقدس کے اوریجنل متن کو جانیں, ہم عبرانی اور یونانی کو جانیں. اور خداوند کے ہم بڑے مشکور ہیں کہ آج ہماری بتھیری جو ببلیکل سکولز ہیں, یا ہمارے بتھیری جو بائبل کی سیمنریز ہیں, ان میں عبرانی اور یونانی پڑھائی جاتی ہے, تاکہ خداوند کے لوگ خداوند کے کلام کی اصل زبان کو, اصل متن کو جان سکیں, سمجھ سکیں, اور احسن طریقہ سے دوسروں تک خداوند کے کلام کو لے کے جا سکیں. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. خداوند کی سلامتی آپ لوگوں کے ساتھ ٹھہری رہے. آمین.